کسانوں کی مالی معاونت کے لیے کسان کارڈ پروگرام ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ رواں مالی سال میں 9 ارب 86 کروڑ روپے کی لاگت سے 8,25,000 کسانوں کو 251 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے، جن کی ریکوری کا تناسب 99% ہے۔ اس پروگرام کے تسلسل میں آئندہ مالی سال کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جس کے ذریعے 10 لاکھ کسانوں کو کھاد، بیج، زرعی ادویات اور دیگر زرعی آلات کی خریداری کے لیے معاونت فراہم کی جائے گی۔ موجودہ حکومت نے صرف 2 سال میں اس مقصد کے لیے 350 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ پنجاب میں زمین سے محروم افراد کو آسان شرائط پر سرکاری زمین لیز پر دینے کے لیے اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشن منظور کی ہیں۔ اس پروگرام کے تحت 5 ایکڑ تک زمین مستحق افراد کو فراہم کی جائے گی۔ میں یہاں اس بات کا فخر سے اعلان کرنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت نے نہ صرف گندم کے ڈومیسٹک ڈیٹ کو ختم کیا، بلکہ کسانوں کے تحفظ کے لیے گندم کی مناسب قیمت کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا۔ اس سلسلے میں رواں سیزن میں کسانوں کو گندم کی قیمت 3500 فی من سے بھی زیادہ ملی، جس سے کسان نہ صرف خوشحال ہوا بلکہ پنجاب کی فوڈ سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ مزید برآں پچھلے 20 سالوں میں کسانوں کو صرف 10,000 ٹریکٹر دیے گئے، جبکہ ہماری حکومت نے گزشتہ 2 سالوں میں 25,000 ٹریکٹر دیے ہیں، جو کہ ہماری کسان دوست پالیسی کا عملی مظہر ہے۔ زرعی میکنائزیشن کے فروغ کے لیے گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحت رواں مالی سال میں 5 ارب روپے کی لاگت سے 9900 کسانوں اور 9 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے مزید 9,300 کسانوں کو ہائی پاور ٹریکٹر فراہم کیے گئے۔ اسی طرح اس پروگرام کے اگلے مرحلے میں 7 ارب روپے کی لاگت سے 10,000 گرین لو پاور ٹریکٹر، جبکہ مزید 9 ارب 90 کروڑ روپے کی لاگت سے مزید 6,500 ہائی پاور ٹریکٹر کسانوں کو سبسڈی پر فراہم کیے جائیں گے۔ 7 ارب 81 کروڑ روپے کے واٹر ایفیشینٹ ایگریکلچر پروگرام کے ذریعے 1,50,000 کسان مستفید ہوئے، جبکہ 8 ارب 82 کروڑ روپے کی لاگت سے سولرائزیشن آف ایگریکلچرل ٹیوب ویل پروگرام کے تحت 7,086 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسی تسلسل میں آئندہ مالی سال کے دوران 36 ارب 12 کروڑ روپے کے پنجاب کلائمیٹ ریزیلینٹ اینڈ لو کاربن ایگریکلچر میکنائزیشن پروگرام کے تحت چھوٹے کاشتکاروں کو جدید زرعی مشینری تک رسائی فراہم کی جائے گی۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران زرعی مشینری کے فروغ کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے، جبکہ موجودہ حکومت نے محض 2 برسوں میں 60 ارب روپے مختص کر کے جدید مشینری کے استعمال کو نئی رفتار دی ہے۔ زرعی شعبے میں انسانی وسائل کی ترقی کے لیے رواں مالی سال میں 2 ارب 16 کروڑ روپے کی لاگت سے انٹرنشپ سکیم فار ایگریکلچر گریجویٹس کے تحت 1661 نوجوانوں کو عملی تربیت فراہم کی گئی، جبکہ آئندہ مالی سال میں 2 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے 3,000 زرعی گریجویٹس کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح کسانوں کو ایک ہی چھت تلے جدید زرعی سہولیات کی فراہمی کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب 82 کروڑ روپے کی لاگت سے مزید 10 ایگریکلچر مالز قائم کیے جائیں گے۔ پنجاب میں
اس نوعیت کا منفرد اور انقلابی قدم پہلی دفعہ اٹھایا گیا ہے۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت سرگودا، خانیوال، اکاڑا اور بکر میں ایگرو پروسیسنگ پارکس کے قیام پر 60 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، جس کے ذریعے اگلے 3 سالوں میں 500 سے زائد نئی صنعتیں قائم ہوں گی، 20 ارب روپے سے زائد نجی سرمایہ کاری آئے گی اور تقریباً 20,000 براہ راست بالواسطہ روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ ایگریکلچر میکنائزیشن کے فروغ کے لیے 135 ارب روپے کے پروگرام سے زرعی پیداوار میں 120 ارب روپے کے اضافی فوائد حاصل ہوں گے۔ زرعی مشینری کی درآمدات میں 70% تک کمی آئے گی اور 48 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ ویٹ ویلیو انہینسمنٹ کی بہتری کے لیے 20 ارب روپے کے منصوبوں کے ذریعے سالانہ $289 ملین کی اضافی معاشی قدر پیدا ہوگی۔ 2 لاکھ کسان مستفید ہوں گے۔ کسانوں کی آمدن میں 30 تا 50% اضافہ ہوگا اور فصل کے بعد ہونے والے نقصانات میں نمایاں کمی آئے گی۔ علاوہ ازیں آم، کینو اور آلو پروسیسنگ کے منصوبوں پر 15 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے نتیجے میں 20,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ 48 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متحرک ہوگی اور $200 ملین کی اضافی برآمدات حاصل ہوں گی۔ میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا موقع دے دیتا ہوں، کوئی آواز آپ کی بالکل بند ہو گئی تھی، مجھے بھی مزہ نہیں آ رہا تھا تقریر کا، ذرا آپ کا شور ہوتا نا تو مجھے بھی آپ کا شور ہوتا ہے تو مجھے بھی مزہ آتا ہے تقریر کرنے کا۔ جناب اسپیکر، 5 ارب 20 کروڑ روپے کی لاگت سے سی ایم پنجاب ہرڈ ٹرانسفارمیشن ٹو انہینس لائف سٹاک پروڈکٹیوٹی پروگرام کے ذریعے جانوروں کی نسل اور پیداواری صلاحیت میں بہتری لانے کے اقدامات کیے گئے۔ 2 ارب روپے کی لاگت سے 4,385 دیہی خواتین کو لائف سٹاک اثاثے فراہم کیے گئے۔ ان اقدامات کے تسلسل میں آئندہ مالی سال کے لیے 4 ارب 44 کروڑ کی لاگت سے لائف سٹاک کارڈ فیز 2 کے تحت 3 لاکھ مویشی پال حضرات کو بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ لائف سٹاک سپورٹ پروگرام کے تحت 3 ارب 12 کروڑ روپے کی لاگت سے 10,000 دیہی خواتین میں دودھ دینے والے جانور تقسیم کیے جائیں گے۔ مویشیوں کی صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے آئندہ مالی سال میں 4 ارب 5 کروڑ روپے کی لاگت سے 146 ویٹرنری ہاسپٹلز کی بحالی اور 10 ارب 17 کروڑ روپے کی لاگت سے 482 موبائل ویٹرنری ڈسپنسریز کی تجویز بھی شامل ہے۔ جبکہ 1 ارب روپے سے 2,40,000 مویشی پال حضرات کو جدید طریقہ ہے پرورش اور کاروباری مہارتوں کی تربیت دینے کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ مویشیوں کی سب سے مہلک فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کے تدارک کے لیے 62 کروڑ روپے کی لاگت سے پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت بہاول نگر میں ایف ایم ڈی فری زون کے قیام پر عمل درآمد جاری ہے۔ 61 کروڑ روپے کی لاگت سے انٹرنشپ مہیا کی گئیں، جس سے 1000 گریجویٹس مستفید ہوئے۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت لائیو میٹ پروگرام سے گوشت کی ویلیو ایڈیشن کے لیے
19 ارب 10 کروڑ روپے کی حکومتی معاونت سے 85 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متحرک ہوگی۔ گوشت کی برآمدات میں 200% اضافہ، 15,000 سے زائد روزگار کے مواقع اور بعد از ذبح نقصانات میں 8 تا 12% کمی متوقع ہے۔ علاوہ ازیں لائیو ملک پروگرام کے تحت دودھ کی پیداوار اور پروسیسنگ کے فروغ کے لیے 25 ارب 90 کروڑ روپے کے پروگرامز کے ذریعے برآمدات میں 3 گنا اضافہ، برآمدی بل میں $40 ملین کی کمی، کسانوں کی آمدن میں دوگنا اضافہ متوقع ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب ایکوا کلچر اینڈ فشریز محکمے کی ترقی کے لیے مجموعی طور پر 173 ارب کے جامع پروگرام پر عمل پیرا ہے، جس کے تحت 2 شرمپ اسٹیٹس، شاہ گڑھ شرمپ ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، 3 ایکوا کلچر مالز، شرمپ فارمنگ فیزیبلٹی، 4 ایکوا بزنس ہبز اور ہیچریز سمیت متعدد منصوبے جاری ہیں، جبکہ نئے اقدامات میں اکنامک ٹرانسفارمیشن ویژن کے تحت آبی زراعت کے فروغ کے لیے 80 ارب روپے کی سرکاری سرمایہ کاری سے 3 فش مارکیٹس، ایکوا بزنس ہبز اور شرمپ اسٹیٹس قائم کی جائیں گی، جس کے نتیجے میں 30 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری ہوگی، جبکہ سالانہ $235 ملین سے زائد مالیت کی پیداوار اور برآمدی آمدن حاصل ہوگی۔ یہ تمام اقدامات اس عمل کا مظہر ہیں۔ حکومت محدود وسائل کو ترقی، برآمدات، روزگار اور نجی سرمایہ کاری کے نئے مواقع میں تبدیل کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ نیچر انکلیو گرین بلڈنگ، لاہور ماڈل فش مارکیٹ، مری ٹراؤٹ ہیچری کی اپ گریڈیشن کے منصوبوں پر عمل درآمد ہوگا۔ ان منصوبوں کے ذریعے مچھلی اور جھینگے کی پیداوار، برآمدات، نجی سرمایہ کاری، ویلیو ایڈیشن، فوڈ سیکیورٹی، ایکوا ٹورزم، روزگار کے ہزاروں نئے مواقع پیدا ہوں گے، جس سے پنجاب کو جدید، پائیدار اور ایکسپورٹ پر مبنی ایکوا کلچر معیشت کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ ہماری حکومت نے افرادی قوت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نوجوانوں کو فنی مہارتیں اور دیگر سہولیات مہیا کرنے کے لیے جو پہلا قدم اٹھایا گیا وہ اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی اثر 9 تشکیل تھی۔ اس شعبے سے متعلق تمام اتھارٹیز اور اٹانومس باڈیز کو اس محکمے میں یکجا کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں سکلز کی مکمل میپنگ کی گئی تاکہ مؤثر منصوبہ بندی کی جا سکے۔ ہم نے مجموعی طور پر 2 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو مہارت سے آراستہ کر کے روزگار حاصل کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔ مالی سال 2025-26 میں ٹیوٹا کی زیر نگرانی ہاسپٹیلٹی لیبارٹریز کی توسیع، بیرون ملک روزگاری کے فروغ اور نئے فنی اداروں کے قیام کے منصوبے شامل رہے۔ سی ایم سکلز ڈیولپمنٹ منصوبے کے تحت 5,165 افراد کو آئی ٹی کورسز کی تربیت فراہم کی گئی، جبکہ تعمیراتی اور ہاسپٹیلٹی لیبز کی توسیع کے منصوبے سے آئندہ سال مزید 4,450 افراد مستفید ہونے کی توقع ہے۔ اسی طرح اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر منصوبے کے تحت 2,000 ہنرمند نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔